نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 پر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ تو ان آیت کی تفسیر جانتے ہیں۔ ان بے شک، الذین وہ جو، آمنو ایمان لائے، اور الذین وہ لوگ، ہادو جو یہودی بن گئے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ترجمہ، یہ نہیں ہے کہ جو یہودی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودی نہیں بنایا تھا، انہوں نے اپنے لیے یہودی نام چوز کیا تھا، یہ کہلاتے تھے خود کو یہودی۔ تو الذین ہادو جو یہودی بن گئے، والنصارى اور نصارہ، اور نصارہ کس کو کہتے ہیں؟ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا، پہلے بتایا الذین آمنوا جو ایمان لے آئے، اور ایمان لے آئے سے مطلب جو مسلمان ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جو قرآن پر ایمان لے آئے وہ، اور جو یہودی بن گئے اور جو نصارہ بن گئے، الصابئین اور جو صابی ہے۔ اب صابی کیا ہوتا ہے؟ عرب جو تھے وہ صابی بے دین انسان کو کہتے تھے، یعنی جو اپنے دین کو چھوڑ دے، کسی دین پر ہو اپنے دین کو چھوڑ دے اور بے دین ہو جائے۔ تو جب مسلمان کوئی ہوتا تھا تو مشرکین اس کو کیا کہتے تھے کہ وہ صابی ہو گیا ہے۔ اور صابی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے فالوور تھے کسی زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کر رہے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیا، انہوں نے بھول گئے، جنریشن سے جنریشن آتی گئی اور ان کا دین بھلا دیا گیا، تو وہ صابی کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ایمان لائے، جو یہودی بن گئے اور جو صابی ہے، سب کے سب، یعنی کہ تمام لوگ آ گئے اس میں۔ ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ دیکھیں صابی کے اندر وہ سارے لوگ آ گئے جو کسی بھی دین میں چلے گئے اپنے دین کو چھوڑ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو شروع سے انبیاء کو بھیجا اور شروع سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں تو اللہ کی ہدایت پر ہی تھے، اللہ کے دین پر ہی تھے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، پھر آہستہ آہستہ لوگ دین سے پھرتے گئے اور اپنے اپنے مختلف قسم کے عقائد بنا لیے، تو صابی میں وہ سارے لوگ آ گئے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تمام قسم کے لوگ جو خود کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور اس میں ہم سب بھی آ گئے، اور جو یہودی بن گئے، جنہوں نے خود کو یہودی کہا، جنہوں نے نصارہ بن گئے، جو نصارہ کہلائے، اور جو صابئی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں تمام انسانوں سے مخاطب ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ من جو، آمنا ایمان لے آیا، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، عمل کیے، جس نے عمل کیے، صالحاً نیک اعمال کیے،
اور نیک اعمال جب بھی قرآن میں آتا ہے تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے وہ اعمال کیے، جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے کہ یہ اعمال تم کرو گے تو تم کو اجر و ثواب ملے گا، اللہ تم سے خوش ہوگا، تمہارے نیک اعمال میں لکھا جائے گا اس عمل کو، تو وہ نیک اعمال ہوتے ہیں۔ تو جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے، اب اللہ پر ایمان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اپنی تقدیر پر، اللہ کی قدرت پر، ہر چیز پر ایمان لانا، یہ اللہ کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ جب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے، تو وہ ایک خالی کھلی بات نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں اللہ ہے جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، اور جس کے فرشتے ہیں، جو اس کے انتظامات کے کارندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کائنات کے انتظامات ہیں وہ فرشتوں کو سونپے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے مرضی کے مطابق معاملات کو ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی، جب اللہ پر ہمیں ایمان ہے تو ہمیں یہ بھی ایمان ہوتا ہے کہ اللہ نے رسول بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ کی کتابیں بھی آئی، اللہ نے کتابیں بھیجی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایڈ کرتی ہوں۔ تو گویا کہ اللہ پر ایمان خالی کھلی زبانی ایمان نہیں ہے، بلکہ پورا ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم کوئی بھی ہو، تم اپنے آپ کو دنیا میں کچھ بھی سمجھتے ہو، کہ اب تم سمجھتے ہو کہ ہم امت مسلمہ سے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یا تم سمجھتے ہو کہ ہم یہودی ہیں، یا تم سمجھتے ہو کہ ہم نصارہ ہیں، تم سمجھتے ہو تم صابی ہو، تم کسی دین کو نہیں مانتے، تم جو بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو نسبتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم یہ نہیں دیکھتا کون کس گھر میں پیدا ہوا ہے اور اس کے خاندان میں بڑے بڑے لوگ آ گئے یا کس کی نسب بہت اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ من آمنا، جو ایمان لے آئے اللہ پر، اور مکمل کامل ایمان یہاں پر ہے، والیوم الآخر، اور جو یہ یقین رکھے کہ مجھے آخرت کا دن آئے گا جس میں میرے اعمال دیکھے جائیں گے، اور وہ یہ سوچ کر نیک اعمال کرتا رہا، تو پھر فَلَهُمْ، تو پھر اس کو لیے ہوں، ان کے لیے، اجرہم، اجر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، اجر کسی چیز کا اچھا بدلہ، اجر، تو ان کے لیے ان کا بدلہ ہے، اچھا بدلہ ہے، ان کے لیے ثواب ہے، ان کا عند، پاس، ربہم، ان کے رب کے پاس۔ یہ بڑی، جسے اللہ تعالیٰ جب ان کا رب کہتا ہے تو یہ ایک طرح سے پیار والا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے، سب کا حساب کتاب رکھتا ہے، تاکہ وہ آخرت کے دن ان کو اچھا انجام دے، اس کو اچھا بھلا دے، اچھا ان کو رزلٹ، نتیجہ ملے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو؟ ولا، تو نہ، خوفن، کوئی خوف ہوتا ہے، علیہم، ان پر، اعلیٰ اوپر، اور ہم ان پر، ٹھیک ہے، ان پر، ولا، اور نہ، ہم وہ، یحزنون، حزن ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، حزن و ملال، تو حزن جو ہوتا ہے وہ ایسا غم ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں ایک غم سب لگ جاتا ہے، اس غم کو ہم کسی طرح نکال نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کا پورا ترجمہ کیا ہوا کہ جو بھی ہو، تم مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، صابی ہو، مگر تمہارے نسل سے، تمہارے خاندان سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لایا، اور اللہ کے مکمل ایمان لایا، اور قیامت پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا، اور نیک اعمال کیے، تو پھر ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو پھر آخرت والے دن، قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اداسی نہیں ہوگی، اس لیے انجام جنت میں ہوگا۔ اب یہ آیت جو ہے یہاں پر ہمیں بہت سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس آیت سے بہت سے لوگوں نے بہت غلط اس کی تفسیر کو بہت غلط سمجھ لیا ہے،
تو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، یہاں پر اس آیت کو لانے کا کیا مقصد ہے۔ دیکھیں پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مسلسل ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس کس طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے اچھے معاملات کیے، ان کی رہنمائی کی، ان کی مدد کی، ان کے لیے نعمتیں اتاری، اور کس کس طرح سے انہوں نے غلط رویہ کیا اور نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم مسلسل بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور جب ساری باتیں ایسی ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ لوگ کوئی بھی ایک اچھا انسان نہیں تھا ان کے اندر، بس سب کے سب اللہ کے شدید نافرمان لوگ تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے اندر کوئی نیک بندہ نہیں تھا؟ تو اس کا جواب یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی قوم ایسی نہیں تھی کہ جس کے اندر کوئی ایک بھی فرد نہ ہو۔ اگر ایسی جو قومیں تھیں ان کو اللہ نے اپنے عذاب سے پوری قوم کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھیں گے قرآن میں کہ عاد، سمود اور قوم لوط، یہ ان قوموں میں کوئی بھلائی نہیں تھی، کوئی خیر نہیں تھی، تو ان کو پوری قوموں کو اللہ نے ختم، زمین سے ان کا نشان مٹا دیا، ان کی نسل کو ہی ختم کر دیا۔ لیکن جس قوم میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور برے لوگ ہوتے ہیں، چاہے برے لوگوں کی تعداد زیادہ بھی ہو پھر بھی اچھے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو مہلت دیتے رہتے ہیں اور اس قوم کو بچاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ایک طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس جو بھی ہو، صرف بنی اسرائیل نہیں بلکہ جو بھی ہے ان میں سے اچھے لوگ بھی تھے، اور جو اچھے لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے انبیاء کی باتیں مانی اور ان کے لحاظ سے اپنی زندگی گزاری، تو وہ لوگ پھر نقصان میں نہیں رہے۔ ان کو اللہ نے آخرت میں ان کے لیے اجر و ثواب ہے، وہ نیک بندوں میں سے اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا آخرت میں۔ یہ اس کے بارے میں غلط تفسیر کیا لوگوں نے نکالی ہے، اور پہلے میں اس کا شان نزول بتا دوں۔ اس آیت کا شان نزول میں ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت سلمان فارسی، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں۔ حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ ایکچولی پیدا تو ایران میں ہوئے تھے، ایرانی تھے، اور آگ، ان کی قوم جو تھی وہ آگ کی پوجا کرتی تھی، لیکن اللہ نے ان کے دل میں سچائی کی تلاش کا ایک جذبہ ڈالا تھا، تو وہ اپنے قوم سے، حالانکہ بہت امیر آدمی کے بیٹے تھے، لیکن اپنے ملک کو، اپنے گھر کو چھوڑا دین کی تلاش میں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا تھا۔ پھر عیسائیت میں چلے گئے اس لیے کہ ان کو یہ دین اچھا لگا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، تو پھر عیسائیت کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن پھر جب ان کے جو پادری تھے انہوں نے کہا کہ جب وہ مر رہا تھا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی ہے، تم ان کو ڈھونڈنا اور وہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اب ان کے ذریعے دین کو پھیلائے گا، اور دین کی جو بھی ہمارے اندر خرابیاں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دور کرے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ پہنچے تھے۔ اس راستے میں وہ ایک طرح سے ان کو پکڑ کے غلام بھی بنا دیا گیا تھا، بہت عرصہ غلام کی زندگی بھی گزاری، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی طرح، چونکہ ان کا جذبہ سچا تھا، تو اللہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا، اور ان کو وہ صحابی بن گئے، مسلمان بن گئے۔ تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ ساتھی تھے، وہ جو اچھے لوگ تھے، جو آپ کی بہت سے پہلے وہ بڑا عبادت گزار تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، تو آخر پھر ان کا کیا ہوگا؟ اگر بنی اسرائیل سے اللہ اتنا ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی باتیں بتائی کہ یہ لوگ ایسے تھے، تو پھر یہ جو لوگ اچھی طرح سے دین کو فالو کرتے تھے ان کا کیا ہوگا؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ ان کے سوال کے جواب میں کہ نہیں، وہ لوگ جو اچھے لوگ تھے، چاہے کہیں بھی تھے،
کسی نبی کے زمانے میں تھے، جو اگر اچھے تھے وہ، اور اگر انہوں نے اپنے انبیاء کی بات مانی اور دین پر چلتے رہے تو پھر وہ ان کا انجام اچھا ہے، وہ جنتی ہوں گے۔ اچھا، جو غلط مفہوم نکالا ہے لوگوں نے، وہ کیوں نکالا ہے اور کیا نکالا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اختصار سے بات کی ہے کہ رسول پر ایمان کی ذکر یہاں پر نہیں لکھا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بھی ہو، مسلمان کہتے ہو خود کو یہودی کہتے ہو، نصارہ کہتے ہو، صابی کہتے ہو، لیکن جو بھی کامیابی کا معیار اللہ کے پاس کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اب یہ جو کہ کچھ لوگوں نے اس کا غلط مفہوم لیا، کیونکہ دیکھیے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ ہم کسی ایک آیت سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں بعض جگہوں پر اختصار میں ذکر کی ہے اور بعض میں تفصیل میں ذکر کی ہے، اور قرآن کی آیات، قرآن کی دوسری آیات کی تفسیر بتاتی ہے ہم کو، اور قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بعض اوقات ہمیں صحیح تفسیر معلوم ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ پاتے قرآن کو۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں سورہ توبہ میں ہے کہ تم کافروں کو کہیں بھی پاؤ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو۔ اب صرف اتنے ٹکڑے کو کوئی لے لے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ کافروں کو جہاں بھی دیکھے ان کو قتل کر دے، تو یہ صحیح وہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں کئی جگہ پر ہمیں نون مسلم سے اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو تمام انسانوں کے حقوق کو ادا کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو یہ صرف اگر ہم کسی ایک ٹکڑے کو لے کر اس سے ہم معنی لے لیں گے تو پھر ہم غلط معنی لیں گے، کیونکہ قرآن میں کئی جگہوں پر ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب جو کوئی بھی ہے کسی بھی دین سے ہے، اب اس کو جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی نہیں پائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا شروع سے دستور ہے۔ اسی لیے ہم کو بھی کہا گیا مسلمانوں کو کہ ہم ابھی پڑھیں گے اگلی آیات میں، تھوڑے دیر میں آئیں گی، اس پہلے پارے میں ہی ہے کہ تم کہو کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہو، اور تم کسی انبیاء میں آپس میں فرق تفریق نہیں کرتے ہو، یعنی کہ ہم مسلمان ہم تمام اللہ کے انبیاء کو جو بھی ہمیں پتا چلا کہ یہ اللہ کے نبی تھے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، ہم ان کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ شریعت جو ہے ہم کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمام انبیاء کا ایسا معاملہ ہے جیسے کہ وہ اللہ کے بھائی ہیں، یعنی ان کا باپ جیسے ایک اور ان کی مائیں الگ ہو، گویا تمام انبیاء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئے، اور جہاں تک ایمانیات ہیں اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اور جنت اور دوزخ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اس میں کسی انبیاء کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ہاں ظاہری بات ہے کہ ہمارا نماز کا طریقہ ڈفرینٹ ہوگا، شاید دوسری اقوام سے، دوسری قوموں سے ہمارے روزے ڈفرینٹ ہوں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جو انسان کے اندر پختگی آتی گئی، دیکھیں انسان کی عقل بھی وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہوئی ہے۔ آج کا انسان جس مقام پر ہے وہ آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شریعت جو ہے، چونکہ شریعت انسان کے زندگی کے معاملات کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم، ہر نبی کو کے پیروکاروں کو جو بھی باتیں دی شریعت کی وہ ان کو اس وقت ماننا ضروری تھی۔ اس کے دلائل قرآن میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اب جو ہے اسلام ہی دین ہے، ویسے تو اسلام ہی شروع سے اللہ کا سچا دین اسلام ہی ہے۔ ہاں شریعتیں
جو تھی وہ ان کی الگ الگ تھی، ہر انبیاء کی کچھ فرق تھا، کچھ سیم باتیں تھی، کچھ چینج تھا، لیکن دین تو ہر وقت ہمیشہ اسلام ہی کہلایا ہے، اور اللہ کے ماننے والوں کو، اللہ کے انبیاء کے ماننے والوں کو ہمیشہ مسلمان ہی کہا گیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کو بھی مسلمان ہی کہا گیا اور تمام انبیاء کو مسلمان ہی کہا گیا۔ پھر دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا مَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، آل عمران 85 میں، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ گویا کہ اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرنے والا گمراہ انسان ہے، کیونکہ اب اسلام ہی اللہ کا دین ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ پھر ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی رجل من هذه الامتی یہودیا ولا نصرانیا ثم لا یؤمن بی الا دخل النار، قسم میں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں سے جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ بعض لوگ بڑا آبجیکشن لیتے ہیں کہ دیکھو کتنے اچھے بھی تو لوگ ہوتے ہیں، کرسچن بھی کتنے اچھے ہوتے ہیں، بعض یہودی بھی اچھے ہوتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو ہم وہ کیوں جنت میں نہیں جائیں گے؟ پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ جس کے ساتھ جو چاہے کرے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم کسی پر فتویٰ دیں کہ یہ جہنم میں جائے گا یہ جنت میں جائے گا، لیکن اللہ کا قانون ہمیں بتا دیا گیا کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو کہ جنہوں نے ایک نبی کی بھی جھٹلایا اس نے گویا اللہ کے تمام انبیاء کو جھٹلایا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا تھا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو تو مان لیا، وہ عیسائی بھی پہلے حضرت موسیٰ کے پیروکار تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو قانون یہ ہے کہ اللہ کے کسی رسول کو جھٹلانے والا وہ ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ ایمان کامل چاہیے اللہ کو ایمان کا۔ یہ تو اسی طرح ہو گیا کہ آج کوئی حکومت ہم کہہ دیں کہ آج سے 200 سال پہلے جو اس پریزیڈنٹ تھا، جو وائس پریزیڈنٹ تھا، یا جو پرائم منسٹر تھا، ہم اس کے قانون کو فالو کر رہے ہیں، اور آج ہم سڑک پر نکل جائیں اور ہم کہیں کہ ہم آج کے اس پرائم منسٹر کو نہیں مانتے، اس کے بنائے ہوئے قانونوں کو نہیں مانتے، تو ہمیں یہاں دنیا میں بھی سیفٹی نہیں ملتی، اس لیے کہ قانون جو چل رہا ہے، قانون وہ اپ ٹو ڈیٹ قانون ہوتا ہے۔ اسی طرح دین جو ہے اللہ کا دین، اس میں جو شریعت اپ ٹو ڈیٹ شریعت ہے وہ اللہ کے وہ اسلام ہے، تو اسی لیے اگر اس کو کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ تو اس میں جو ہے اس کی اور دلائل آیت نمبر 158 سورہ اعراف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اس کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ تو گویا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، یعنی انسانوں میں جو بھی ہے آج کسی بھی مذہب میں ہے، وہ سب کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب جو ہے خلاصہ کیا ہے اس آیت کا، کہ جو لوگوں نے وحدت الادیان کا فلسفہ بنایا اس آیت کو دلیل بنا کر، اور وحدت الادیان کیا ہے؟ فلسفہ اس کا یہ ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے اس کی نجات ہو جائے گی۔
یہ فلسفہ ہے، ٹھیک ہے. اور آج دیکھیں بہت سے مسلمان جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، وہ ضروری نہیں سمجھتے کہ ان کو نمازیں پڑھنی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں اچھا انسان ہوں، اللہ ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں اور بس ٹھیک ہے. یعنی کہ حدیث تو حدیث ہے نا صرف، یعنی کہ بہت سے لوگ تو باقاعدہ اگر آپ حکم بتاؤ ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو حدیث میں ہے نا، آپ ہمیں قرآن سے بتائے کہ قرآن میں کہاں اس کام کو منع کیا گیا ہے. لیکن قرآن اور حدیث کو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل کی ہوئی وحی ہے، مگر وہ وحی خفی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھایا گیا. انہوں نے قرآن کی تفسیر، قرآن ہی کی تفسیر کے لیے احادیث بھی ہے تاکہ ہم دین کو سمجھیں. تو صحیح عقیدہ یہ ہے اس آیت کے بارے میں، صحیح تفسیر یہ ہے کہ چونکہ تمام بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے اتنے واقعات پڑھے کہ وہ کتنا غلط کام کرتے تھے، اللہ کی ہر حکم کو کس طرح سے غلط طریقے سے لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے نزدیک، اور پھر وہ سمجھتے کیا تھے کہ ہم تو چہیتے ہیں اللہ کے، ہم تو اللہ کے انبیاء کے اولاد ہیں، ہماری تو نسب اور انبیاء سے، اس وجہ سے وہ فخر کرتے تھے کہ ہمیں تو جنت ملنی ضروری ہے. اور اسی طرح دیکھیں قریش بھی جو تھے نا، وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور قریش جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے. تو وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو دین ابراہیم پر ہیں اور ہم سچے ہیں، تو اور ہم سپیریئر ہیں. تو یعنی کہ انسان، اور آج دیکھیں بہت سے مسلمان خود کو سپیریئر سمجھتے ہیں کہ ہم تو امت مسلمہ سے ہیں، ہم کو تو جنت ملنی ضروری ہے. لیکن جنت جو ہے وہ ہارڈ محنت سے ملنی ہے، ایمان اور نیک اعمال. کبھی بھی اللہ نے یہ نہیں کہا نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے، تم بس ایمان لے آؤ اور تم کو جنت ملے گی. تو جنت کے لیے کوشش اور محنت چاہیے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال چاہیے. ورنہ تمہاری نسب کچھ بھی ہے، تم اس پر فخر کر کے غلط فہمی میں مت رہو، کیونکہ تم اس طرح اپنا نقصان کر دو گے. تو یہ مطلب اس آیت کا. اگلی آیت ہے وَإِذْ، اور جب، اخذنا، اخذا لینا، ٹھیک ہے، اخذ کرنا اردو میں بھی کہتے ہیں نا، اخذ کر لیا. میں نے یہ چیز کو اخذ کیا، مطلب کہ اب میں نے اس کو سمجھ لیا، میں نے اس کو گراسپ کر لیا، میں نے لے لیا. ٹھیک ہے، اخذنا، نا ہم نے، جب ہم نے لیا، میثاقکم، میثاق کہتے ہیں بہت پختہ عہد کو جس پر قسمیں لے کر پکا کیا جائے جس کو. ٹھیک ہے، تو ہم نے جب میثاق تم سے میثاق لیا، پکا عہد لیا. ابھی بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب کر رہے ہیں. اور رفعنا، رفعت جو ہوتا ہے بلندی کو کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں رفع، بلند کیا، نہ ہم نے، فوقکم، فوقیت دینا. کسی چیز کو فوقیت دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو میں ہم بولتے ہیں نا یہ اپنے آپ کو بڑی فوقیت دیتی ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا بلند کرتی ہے دوسروں کے مقابلے میں. تو فوقکم، بلند کر دیا اوپر تمہارے اوپر، طور کو، خودو پکڑ لو، ماں جو، آتینا عطا سے ہے دینا، ہم نے دیا تم کو، آتیناکم کتنے الفاظ ہیں، دیا ہم نے تم کو، بے قوتن ساتھ قوت کے، قوت مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. دیکھیں کسی چیز کو ویسے تو کوئی سالڈ چیز ہوتی ہے اس کو ہم ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی روحانی چیز ہے، کوئی سمجھ ہے، کوئی نصیحت ہے، جب ہم کسی کو دیتے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں اس کو قوت کے ساتھ پکڑ لو، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر پوری طرح سے عمل کرنا، اس کو لیٹ گو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ یہ جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی مراد دی جا رہی ہے، تم کو احکامات دیے جا رہے ہیں، اس میں جو احکامات ہیں تمہارے لیے ان پر قوت کے ساتھ کاربند رہو، ان کو پکڑ لو. وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، ذکرہ سے ہے تو اذکار، ہم دعائیں کرتے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کو اذکار کہتے ہیں نا. تو ذکر کرو اور یاد رکھو، ماں جو، فی ہی جو اس میں ہے،
اور تورات کے اندر، قرآن کے اندر عام طور پر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ایمانیات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ احکامات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دعویٰ بھی ہوتا ہے، تم کو ڈرایا بھی جاتا ہے برے انجام سے. تو یہ ساری چیزیں تم یاد رکھو. تنبیہات ہیں، تمہیں دھمکی دی گئی ہے کہ تم یہ کرو گے تو یہ تمہارا برا ہو جائے گا. یہ سب کچھ یاد رکھو. لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم متقی بن جاؤ. دیکھیں جب ہمیں قرآن دیا گیا سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں کیا کہہ دیا گیا؟ سیکنڈ آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی کتاب دیتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ بندہ اس کو لے کر متقی بن جائے. اور متقی کیا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرتا. اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. کوئی بھی عمل ہے اس سے پہلے نتیجے پر غور کرتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، میں یہ چوائس کر رہا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. وہ متقی ہوتا ہے، آخرت کے انجام سے ڈرتا ہے کہ میرا انجام برا نہ ہو جائے. تو اللہ کی کتاب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے. اس میں جو نصیحت ہے اس کو یاد رکھا جائے، جو ڈراوے ہیں اس کو دل میں رکھنا چاہیے کہ ہاں میں یہ نہیں کروں گا، یا میں یہ کروں گا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اب ان سے وعدہ لیا. یہ وعدہ بھی وہیں پر میدان تیہ کا ہی ہے کہ جب تورات دی گئی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ ٹال مٹول کر رہے تھے کہ ہم تو نہیں مانیں گے، جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے ہم نہیں مانیں گے. اور ان کا رویہ تھا ذرا سی دیر میں انہوں نے اس کو گائے کو بچڑے کو کی پوجا شروع کر دی اور بار بار وہ بھول جاتے تھے اللہ کی باتوں کو. تو پھر ان سے پکا عہد لیا گیا کہ اب تم ایسا نہیں کرو گے، تم اس کتاب کی وہ عزت کرو گی جو اس کی ضرورت ہے، جو اللہ کی کتاب کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے. تو تم اس کو جو اس کا حق ہے اس کتاب کا وہ ادا کرو گے. تو اس کے لیے جب یہ ان کو عہد انہوں نے دیا تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ایک طرح سے ایک زلزلہ سا آیا تھا اور ایک ایسا لگا کہ کوہ طور معلق ہو گیا، بلند کر کے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر جیسے لٹکا دیا. اور ایک طرح سے یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کیا گیا ان کے لیے کہ دیکھو تم اگر نہیں مانو گے، تم ہٹ جاؤ گے اپنے وعدے سے تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ لمحے میں تمہیں اس پورے پہاڑ کو تمہارے اوپر ڈال سکتا ہے اور تم کچل کر مر جاؤ گے ایک لمحے میں. تو انہوں نے پکا وعدہ کیا اللہ سے. تو انسان جو ہے ظاہری بات ہے کہ ہمیں کسی کو ڈرا کر کسی کو مسلمان بنا سکتے ہیں کہ دھمکی دے کر یا فورس کر کے کہ تم مسلمان نہیں ہوگے تو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا. نہیں، یہ نہیں ہوتا ہے. لیکن دیکھیں جب ایک مسلمان ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم مختلف طریقے استعمال کرتے، ڈراتے بھی ہے کہ دیکھو ڈرو اللہ سے، تم یہ کام کر رہے ہو تم پر مصیبت آ جائے گی. تو وہ ڈرانا الاؤڈ ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو بھی ڈراتے ہیں بعض اوقات کہ تم اللہ کی فرما برداری ضروری ہے، تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی. تو یہ ایک خیر خواہی والا ڈرانا ہوتا ہے. لیکن دین میں لانے کے لیے کسی کو فورس نہیں کی جاتی کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ان کے لیے ایک بھلائی تھی کہ ان سے بہت پکا عہد لیا گیا. ان کو اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ دیکھو تم اگر نہیں مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اور انہوں نے پکا وعدہ کر لیا. اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ پھر تولیتم، منہ پھیر لیا تم نے. تمہ جب آتا ہے نا تو تمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی ضروری نہیں کہ بس فوراً سے وعدہ کیا اور دوسرے دن پلٹ گئے. ٹھیک ہے،
جو ہے وہ اس میں بعد میں یعنی کچھ دیر بعد کچھ عرصہ گزر گیا، پھر یہ بھول گئے اپنے وعدے کو اور پھر منہ موڑ لیا. تولیتم، منہ موڑ لیا تم نے، من بعد ذالک، اس کے بعد، من سے بعد ذالکا اس کے، یعنی اتنا کچھ ہوا تمہارے ساتھ، اتنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا اس سے پختہ عہد لیا تھا، پھر بھی تم بھول گئے اس کو. اور آج ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیں بعض اوقات ہم بڑی نصیحت کی کہیں واض و نصیحت سن کر آتے ہیں، بڑا دل ہل جاتا ہے، بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ذرا سا ہم خوشی میں بزی ہو جاتے ہیں، اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں، اور ہم اس ڈراوے کو بھول جاتے ہیں، ہمارا ایمان پھر سے کمزور ہو جاتا ہے. تو ایمان جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ ایک مقام پر نہیں رہتی، اس کو پکڑ کر رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا ہے. جہاں ہمارا ایمان کم ہونے لگا ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. جیسے کہ دیکھیے دنیا میں ہماری صحت خراب ہونے لگتی ہے تو ہم بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں، فوراً سے ہم اپنی صحت کی فکر کرتے ہیں کہ جلدی سے ہم ٹھیک ہو جائیں. ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم فوراً سے فکر کرتے ہیں، ہمارا گھر خراب ہوتا ہے تو ہم فوراً سے فکر کرتے ہیں. یعنی کہ دنیا کے معاملات میں ہمیں بگاڑ نظر آتا ہے تو ہم فوراً سے ایکٹ کرتے ہیں، مگر ہمارا ایمان جب ڈاؤن ہوتا ہے تو بہت کم لوگ فکر کرتے ہیں کہ میرا ایمان اس وقت کیوں کمزور ہو رہا ہے. ہمارے ایمان کی ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ فوراً ہماری نمازوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگ رہا، نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ دل نہیں لگ رہا، ہم اپنے آپ کو پش کر کے کر رہے ہیں کام، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان وہ نہیں ہے. اگر ایمان تازہ ہوتا ہے تو قرآن سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی ذات سے محبت ہوتی ہے، نماز ہم خوشی خوشی پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان ہمیں ہمارا ایمان کی سلامتی کی نشانیاں ہیں. تو جہاں ہمارا ایمان کمزور ہونے لگے ہمیں پھر لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اگر وہ ہم سے چھوٹنے لگتی ہے تو ہم بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں اور فوراً اصلاح کرتے ہیں. مگر ہمیں ایمان کو سب سے ٹاپ پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی نعمتیں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. اگر اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے تو سمجھ لو کہ ہم بہت غنی ہے. اگر یہ ایمان ہمارا کمزور ہو تو ہمیں اداس ہو جانا چاہیے، ہمیں فوراً سے اللہ سے استغفار توبہ کر کے پلٹنا چاہیے اور فوراً قرآن کو زیادہ سننا چاہیے تاکہ قرآن سے ہمارا ایمان پھر سے تازہ ہونے لگے. استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، نمازوں کی کثرت کرنی چاہیے اور نماز میں اپنا اہتمام بڑھانا چاہیے کہ ہمارا دل نماز میں لگے. تو بہرحال کچھ عرصے کے بعد پھر سے یہ پھر ڈھیلے پڑ گئے، پھر ایمان ختم کر دیا، پھر سے وہ دنیا میں پڑ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فلولا، پس اگر نہ، فضل اللہ، فضل ہوتا اللہ کا فضل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ بہت ہے بندوں پر، اللہ تعالیٰ بار بار فضل کرتا ہے. تو اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم البتہ ہوتے تم، ہو جاتے تم، لا البتہ کن ہوتے تم، ہم کہتے ہیں نا کن فیکون، ٹھیک ہے نا، کن ہو جاتے تم من سے، الخاسرین، خاسر کی جمع ہے خاسرین، اور خاسر وہ ہوتا ہے جو بزنس میں کچھ لگاتا ہے تو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اس کا اپنا جو اصل مال تھا وہ بھی چلا جاتا ہے. منافع تو جاتا ہے، منافع کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا مال بھی چلا جاتا ہے، مکمل نقصان ہو جاتا ہے. تو ایک قوم خاسرین بن جاتی ہے جب قوم تباہ ہو جاتی ہے، اس کی نسل اب آگے نہیں بڑھ سکتی. اللہ تعالیٰ نے جن قوموں پر عذاب ڈال دیا اور ان کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا، ان کا نشان مٹا دیا، اب ان کی کوئی نسل نہیں باقی بچی، تو وہ خاسرین بن گئے. کیونکہ کفر پر خاتمہ ہونا، اللہ کی ناراضگی پر خاتمہ ہونا یہ مکمل خسارہ ہے، اس لیے کہ آخرت میں اب عذاب کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس لاپرواہی پر بھی اللہ نے ان کی نسل کو برباد نہیں کر دیا، ان کی نسل کو جاری رکھا اور آج تک جاری رکھا ہے.
اور مکمل خسارے میں نہیں ڈالا ان کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضیلت ہے کہ آج مسلمان اتنے خرابی میں جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی اپنی رحمتوں سے نواز رہے ہیں. اور رحمت کے لیے انسان کو مسلسل دعا کرنی چاہیے، فضل کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. جب اللہ کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہو تو انہیں قدر کرنی چاہیے. اور اس میں اللہ کی نعمتوں میں یہ دین کا علم بھی سب سے بڑی نعمت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دروازہ کھولا کہ ہمیں اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو کھول دیا کہ لو حاصل کر لو قرآن، اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو تم اس کو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ محنت کی ضرورت نہیں ہے. اب اس پر بھی اگر ہم اس نعمت کی شکر گزاری کیا ہوگی کہ ہم پھر چھوٹے چھوٹے بہانے نہ بنائیں کہ میں اس وجہ سے آتی ہے اس وجہ سے نہیں. ہمیں اسٹرگل کرنا ضروری ہے، اور اسٹرگل کے بغیر ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے، میں لاسٹ ویک میں نے بالکل قرآن کا سیکھنا سکھانا بند رکھا اس لیے کہ میں اپنی فیملی میں بزی تھی. مجھے ایسا لگا کہ میرا کبھی کوئی قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے، میں سب بھول گئی. جیسے ایسا لگا مجھے کہ مجھے تو اب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی دنیا جو ہے وہ اسی طرح ہے، جب دنیا میں ہم جاتے ہیں ہم دین کو بھول جاتے ہیں. ہمیں دنیا میں اس طرح رہنے کا سیکھنا پڑتا ہے کہ ہم دین کو یاد رکھتے ہوئے دنیا میں رہیں. اسے کہ دنیا کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے، ظاہر زندگی کے معاملات تو ہمیں چلانے ہیں، مگر دنیا میں بیلنس رکھتے ہوئے ہمیں اس نعمت کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قوت کے ساتھ پکڑنے کو کہا ہے. جب تک ہم قرآن، اور ہمیں بھی کہا گیا قرآن میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو یہ اللہ کی رسی ہے قرآن، اس کو ہم جب تک مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے یہ دنیا ہمیں ہٹاتی رہے گی اور ہمیں مصروف کرتی رہے گی. تو ہمیں اس سے ہمیں محتاط رہنا ہے انشاءاللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو ایک اور احسان دلایا کہ تم نے اس تورات کے ساتھ لاپرواہی کی، لیکن میں نے پھر بھی تمہاری نسل کو جاری رکھا اور تمہیں مکمل طور پر تمہیں خسارہ نہیں، تمہاری نسل کو میں نے ختم نہیں کر دیا. پھر آگے ہے ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمتم، علم سے ہے جان لیا، تم جانتے ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے جو مدینہ میں یہودی تھے، ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم تو جانتے ہو اس واقعے کو جو میں ابھی جو سنایا جا رہا ہے تم بہت اچھی طرح جانتے ہو. الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی. ادو اس کا روٹ ورڈ ہے عین دال واو. ادو کا لفظی معنی ہوتا ہے دوری، دور ہو جانا. تو عداوت، دشمنی بھی اسی روٹ سے ہے. عداوت کو عداوت کیوں کہتے ہیں دشمنی کو؟ کہ دشمن ایک دوسرے سے دلوں سے دور ہوتے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. اور جب حد، اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنا بھی یہ اللہ کی حدوں سے دور جانا ہے. اللہ نے یہاں تک ہمیں حکم دے دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے جانا یہ بھی زیادتی ہے. تو اس وجہ سے زیادتی کے معنی میں بھی آیا ہے. تو الذین اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی، اللہ کی حد کو توڑا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، منکم، تم میں سے، اس سبت، میں، سبت جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہفتے کا دن، ٹھیک ہے. لیکن سبت جو ہے یہ یہودیوں کا ایک مذہبی دن ہوتا ہے، ہفتے کا دن. اور اس کا قانون کیا ہے، ابھی بھی ہے، سب کے لوگ ابھی بھی مناتے ہیں. حالانکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لے آئے تو پھر ان کو سب کی پابندی کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ سخت حکم تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیا کا کام نہیں کرو گے، صرف اللہ کی عبادت کرو گے، ٹھیک ہے. کٹ جانا، سب کا مطلب لفظی معنی ہوتا ہے کٹ جانا، یعنی دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت کرنا. تو سب کے قانون میں جنہوں نے زیادتی کی، تم تو ان کے بارے میں جانتے ہو نا. اللہ تعالیٰ مدینہ کے ان یہودیوں کو مخاطب کر رہے ہیں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقلنا، جب انہوں نے زیادتی کی تو اللہ نے کیا فرمایا تھا ان سے، پس قلنا، ہم نے فرمایا، ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قردتن، قردتن کہتے ہیں بندر، اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ ہے کس میں، جیسے ذلیل پھینکی ہوئی چیز، جیسے روئی جب بالکل خراب ہو جاتی ہے جو اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس روئی کو بھی قردتن کہتے ہیں، تو بندر بن جاؤ، خاسئین، خاسئین، خاصے کہتے ہیں ذلیل، کبھی نہ کسی کو جھڑک کر دور کر دینا، خوشگوار نعمتوں، اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دینا، دھکے دے کے نکال دینا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ناراض ہوا اللہ تعالیٰ ان سے، اور ان کو بندر بنا دیا، اور خاسئین بالکل دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا ان کو، فجعلناہا، تو پس جعلنا بنایا ہم نے، ہاں اس بستی کو، یہاں مؤنث ہے، بستی کے لیے آیا ہے، اس بستی کو ہم نے بنا دیا نکالن، نکالن، نکال کہتے ہیں لگام، جو لوہے کی لگام ہوتی ہے اس کو نکال کہتے ہیں، یا زنجیر کسی کو پہنانا، اس کو انکال کہتے ہیں، تو نکالن، دیکھیں کوئی اگر کسی کے اوپر گلے میں توک ڈال دیا، لوہے کا لگام لگا دی، کسی کو زنجیروں سے باندھ دیا سب کے سامنے، تو یہ بہت زیادہ جیسے عبرت ہوتی ہے دوسروں کو کہ اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے اس کو، تو ہم نے ان کو عبرت بنا دیا، اور عبرت کیا ہوتی ہے، انسان کسی کو سزا پاتے دیکھ کر اس سے ڈر جائے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، اب کسی کے ہاتھ کاٹے گئے کسی چور کے، انسان کہے کہ بھائی چوری سے بچنا ہے، اس سے تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اس بات پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ پبلک میں اس طرح سے مارا جاتا ہے، ہینگ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ اگر جرم کی سزا دی جا رہی ہے، اللہ کے قانون توڑنے پر کسی کو سزا دی جا رہی ہے، تو سامنے دو، تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت ہو کہ وہ آئندہ بچ جائے اس کام سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی کہ عبرت بن گئی وہ، لیما واسطے اس کے، جو بینا یدیہا، بینا یدیہا، جو ان کے، بینا یدی کہتے ہیں دو ہاتھوں کے درمیان، یہ لفظی ترجمہ ہے، تو یعنی کہ جو ان کے سامنے ہیں، جو ان کے سامنے آنے والی قومیں ہیں، بعد میں آنے والی قومیں ہیں، وہ سب بین یدیہا کہلاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو موجودہ قومیں تھی اس کے آس پاس، اس بستی کے آس پاس کے لوگ تھے، ان کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے، جو آنے والی نسلوں کے لیے، ایک اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سامان بنا دیا، وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے تھے، پیچھے ہوں گے، تو یعنی کہ جو ان کی اولادوں میں سے آئیں گے وہ بھی اس سے ڈریں گے، وموعظۃً، اور نصیحت، نصیحت ایسی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھی ترغیب، جو نصیحت جو جس کو کی جاتی ہے، نصیحت کرنے والے کے دل میں محبت ہوتی ہے، وہ بہت پیار سے سمجھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجرم ہے ان کے لیے عبرت ہے، اور جو مومن ہیں، متقین ہیں، ان کے لیے پیار بھری نصیحت ہے کہ دیکھو اللہ کی تم اچھا کر رہے ہو، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، للمتقین، تقوی والوں کے لیے، تو یہ سب کا کیا واقعہ تھا، یہ قرآن میں سورہ اعراف میں تفصیل سے آیا ہے، یہاں پر مختصر بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ ان لوگوں سے، بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے، اس وقت کا حال پوچھئے، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز کو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تھا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی، ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے، اس سبب سے وہ بے حکمی کیا کرتے تھے، تو اصل تھا کیا کہ ایک بستی تھی، ان کا مچھلی پکڑنا تھا، لیکن جو کہ ہفتے کے دن ان کو الاؤڈ نہیں تھا کہ مچھلیاں پکڑے، ہفتے کے دن ان کو دنیا کے کام چھوڑ کے عبادت کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی نیتوں کو جانتا تھا، ان کی آزمائش کے لیے
ہفتے کے دن اتنی مچھلیاں آتی کہ جیسے سمندر سے ابل پڑتی تھی، وہ اچھل اچھل کے باہر تک نظر آتی تھی، اور باقی دنوں میں اتنی زیادہ نہیں آتی تھی۔ اب ان کے لیے یہ تو آزمائش مشکل ہو گئی، ان کے دل میں اتنی محبت تھی دنیا کی کہ وہ اس فائدے کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ سمندر کے کنارے گڑھے کھودنے شروع کیے اور گڑھوں میں جال ڈال دیتے۔ تو اب جیسے جمعے کے دن جال بچھا دیتے اور اس ہفتے کو پھر مچھلی پکڑنے نہیں نکلتے تھے، عبادت میں لگ جاتے تھے۔ اتوار ہوتی وہ جا کے ان جالوں کو نکال کے مچھلیوں کو نکال دیتے تھے، اور وہ گویا کہ ہفتے کو ان کا کام خود بخود ہو رہا تھا، آٹومیٹک آٹو پائلٹ ہوتا ہے نا، اس طرح سے یہ طریقہ نکال دیا۔ دیکھیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کی ساتھ مذاق تھا کہ تم کس طرح سے اللہ کا حکم مان رہے ہو کہ اپنا فائدہ کم نہیں کرنا چاہ رہے ہو، کوئی قربانی نہیں، کوئی مشکل نہیں، بس یہ کہ ہفتے کے دن سکون سے ان کے لیے اتنی ساری مچھلی آ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہاں پر سارے لوگ نہیں کر رہے تھے، کچھ لوگ جو تھے وہ ان کو ایک جماعت جو تھی وہ اسی یہاں پر سورہ اعراف کی آیت 164 میں بتایا گیا کہ ایک جماعت ان کو نصیحت کرتی تھی کہ تم ایسا کام نہ کرو جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام نہ کرو۔ تو مگر انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ڈالا اور ان کو بندر بنا دیا، اور وہ بندر بننے کے بعد صرف شاید ایک کہا جاتا ہے کہ صرف کچھ عرصہ رہے، 3 دن رہے، اور پھر سب کے سب مر گئے، کیونکہ جس قوم کی نسل خراب ہو گئی اس پر اللہ کا عذاب آ گیا، اب اس کی نسل آگے نہیں چلتی۔ تو اس بستی میں جو لوگ ایسے تھے ان کی پھر نسل وہیں پہ ختم کر دی گئی، ان کو بندر بنا کے پھر کچھ دنوں میں مار دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ مت کرو، ان کو اللہ نے بچا لیا۔ تو یہ اللہ کا دستور ہے۔ دیکھیں کسی جگہ پر اوپن برائی ہوتی ہے، کسی مسلمان اسلامی معاشرے میں کھلی برائی ہو رہی ہوتی ہے، تو مسلمان اس سے اگر بالکل پرواہ نہیں کرتے اور ان لوگوں کے ساتھ ہم صحیح طرح سے ہنستے بولتے کھیلتے، کچھ نہیں ان سے اظہار نہیں کرتے کہ تم غلط کر رہے ہو، اور بالکل آنکھیں پھیر لیتے ہیں ان کی غلطی سے، اور وہ بہت اوپن گناہ ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم کو پھر ڈرنا چاہیے کہ ہم کہیں ہم پر اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، کیونکہ نہیں عن المنکر یہ امت مسلمہ کی ایک ذمہ داری ہے کہ تم برائی سے روکو لوگوں کو۔ تو اب کھلی برائی ہو تو اس کو نہ روکے انسان، یہ ایمان کی کمی ہے۔ آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں بھائی ہم سب مائنڈ یور بزنس، ہم ہمت نہیں کرتے، لیکن ہمیں طریقہ ڈھونڈنا چاہیے اچھے طریقے سے، حکمت سے، لیکن ہمیں اللہ کے سامنے اپنا جواز پیش کرنا ضروری ہے کہ اللہ میں نے کوشش کی، میں نے روکنے کی کوشش کی، اگر ہم نہیں کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کہیں ہم پر گناہ نہ آئے۔ تو کھلی برائیاں ہو جہاں پر، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان ہے، اب پارٹی ہے گھر میں، شراب پی جا رہی ہے، کچھ مسلمان شراب پی رہے ہیں، کچھ نہیں پی رہے، نہ پینے والے دل میں تو سوچتے ہیں کہ یہ شراب پی رہے، لیکن وہ اس کو کچھ نہیں کہتے۔ تو اب اس سے بہتر ہے کہ انسان ایسی پارٹی میں نہ جائے کہ جہاں جا کر وہ گناہ کمائے گا۔ اگر اس کے اندر ہمت نہیں ہے منع کرنے کی تو پھر ایسی پارٹی میں جائے نہ، اگر جانا ہے تو صرف اس مقصد سے جائے کہ ان کی اصلاح کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں ہماری بھلائی ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے دیکھیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کا کوئی بھی قانون آتا، کوئی حکم ان کو دیا جاتا، وہ پہلے تو اتنے سارے سوالات کرتے کہ کسی طرح سے یہ حکم ہم سے ٹل جائے یا دیر ہو جائے، یا پھر ہیلا سازی کرتے تھے۔ اس کو ہیلا سازی کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو اس طرح سے کرنا کہ اپنا مقصد ساتھ میں پورا کر لینا، غلط یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو بعض لوگ وہاں پر بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سامان لے گئے وہاں بیچے، اس کی اللہ نے اجازت خود دی ہے کہ تجارت ہم کر سکتے ہیں وہاں پر، لیکن ہماری مین نیت کیا ہوتی ہے؟ حج کی ہوتی ہے۔ ہمارے سفر ہم نے ارادہ ہی حج کا ہی کیا ہوتا ہے، لیکن جاتے جاتے کچھ سامان لے جاتے ہیں، تو یہاں تک اللہ تو مہربان ہے، یہاں تک اجازت دے دی کہ ہاں ہم وہاں بھی
کوئی چیز خرید اور بیچ سکتے ہیں، ورنہ اگر ہمیں پابندی ہوتی سخت تو ہم وہاں پر جا کے کچھ شاپنگ بھی نہ کر سکتے، نہ ہم کوئی چیز، اب تو نہیں لیکن پہلے زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی کمی ہو جاتی تھی تو وہ کوئی چیز لے کر جاتے تھے کہ وہاں بیچ کر وہاں کچھ عرصہ رہنا ہے تو وہاں کے اخراجات کے لیے لین دین ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن جن چیزوں میں انسان کو اللہ کا حکم ماننے میں ذرا بھی تکلیف ہو رہی ہے، اب وہ حکم کو اس طرح مانے کہ اپنا فائدہ بھی نکال لے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہ ذرا میں عقل مند ہوں، وہ آؤٹ اسمارٹ کرنا چاہے، اللہ کے احکامات کا حلیہ بگاڑ دے، تو یہ بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آج مسلمانوں میں ساری چیزیں ہیں، تمام قسم کی برائیاں جو ہم پڑھ رہے ہیں سب موجود ہے، اگر ہم آنکھیں کھول کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جہاں ہم اصلاح کر سکیں ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور ہم گناہوں سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی حفاظت کرے۔ اس لیے کہ دیکھیں یہ جو وحدت ادیان کا جو فلسفہ ہے، یہ ہم لوگ بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ یہ آسان ترین طریقہ نسخہ ہے کہ جنت مل جائے گی، تم بس اچھے انسان ہو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جنت کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اخلاص چاہیے انسان، اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کے لیے ثبوت چاہتا ہے کہ ہمارا، ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے کیا ثبوت دیا، ہم نے کیا اپنی کوشش کی کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔